آج ہم آپ کے لیے ایک نیک دل شہزادی کی کہانی لے کر آئے جسے سن کر آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ برائے مہربانی کا آپ کی اصلاح ہوگی۔ نیک دل شہزادی اور ٹوٹے دلوں کی بادشاہی۔ ایک زمانے کی بات ہے، وسیع پہاڑوں کے بیچ ایک عظیم الشان سلطنت تھی، نورستان۔ اس سلطنت میں دولت، طاقت، فوج سب کچھ تھا، مگر ایک چیز نہیں تھی، سکون۔ لوگ باہر سے خوش نظر آتے تھے مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ہر چہرے پر ایک اداسی چھپی ہوتی، ہر دل میں ایک بوجھ ہوتا۔ اسی سلطنت کے محل میں رہتی تھی شہزادی زہرا، ایک نیک دل، نرم مزاج اور بے حد رحم دل لڑکی۔ سلطنت کی سب سے خوبصورت چیز اس کی شکل نہیں، اس کا دل تھا۔ زہرا کا خواب ایک رات شہزادی نے خواب دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت پھٹی چادر اوڑھے کانپتی آواز میں کہتی ہے، آئے شہزادی، نورستان کے دل بجھ چکے ہیں، لوگوں کے درد سنو، صرف اپنے محل تک محدود نہ رہو، اللہ نے تمہیں دل اس لیے دیا ہے کہ تم دوسروں کے زخم بھر سکو۔ شہزادی گھبرا کر جاگ جاتی ہے، پسینہ اس کی پیشانی پر۔ وہ سوچتی ہے، کیا یہ خواب ایک نشانی تھا؟ اگلی صبح وہ چپکے سے محل سے باہر نکلتی ہے۔ محل کے باہر جو منظر وہ دیکھتی ہے وہ اس کی آنکھیں نم کر دیتا ہے۔ ٹوٹے لوگوں کی دنیا گلیوں میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں، کچھ عورتیں بیمار والدین کے لیے دوا خریدنے کی سکت نہیں رکھتی، کچھ لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شہزادی پہلی بار احساس کرتی ہے کہ محل کی دیواریں حقیقت کو چھپا دیتی تھیں۔ وہ ایک بوڑھی نانی کے پاس بیٹھتی ہے۔ بیٹی، ہمارے دلوں پر بوجھ ہیں، ہماری بات سننے والا کوئی نہیں۔ شہزادی کے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ دربار میں طوفان شہزادی جب محل لوٹتی ہے، بادشاہ اس کی پریشانی دیکھ لیتا ہے۔ بیٹی، تمہیں کسی نے کچھ کہا؟ زہرا روتے ہوئے کہتی ہے، آبا جان، ہماری رعایا رو رہی ہے، بھوکی ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کھو چکی ہے، ہمارا فرض انہیں بچانا ہے، صرف حکمرانی کرنا نہیں۔ دربار میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ وزیر اعتراض کرتے ہیں، عوام تو ہمیشہ شکایت کرتی ہے شہزادی کا باہر جانا مناسب نہیں، مگر بادشاہ اپنی بیٹی کی آنکھوں کا درد دیکھ کر بولتا ہے۔ زہرا درست کہتی ہے، نورستان کے دل روشن کرنا ہوں گے۔ محبت کا سفر شہزادی روز گلیوں میں جاتی، لوگوں کے گھر بیٹھتی، ان کے دکھ سنتی، بچوں کو پڑھاتی، بیماروں کی دوا کا انتظام کرتی، یتیموں کے لیے مفت کھانا بناتی۔ لوگ پہلی بار محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کا درد بانٹنے آیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹے دل جڑنے لگتے ہیں۔ شہزادی کا ایک اصول تھا، درد بانٹنے سے کم ہوتا ہے، محبت دینے سے بڑھتی ہے۔ سازش، مگر ہر اچھی کہانی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روشنی برداشت نہیں کرتے۔ سلطنت کا لالچی وزیر زہرا کی مقبولیت سے جلنے لگتا ہے۔ وہ بادشاہ سے تخت چھیننا چاہتا تھا۔ وہ شہزادی کے خلاف سازش کرتا ہے کہ عوام کو اقصا کر کہہ دے کہ شہزادی سب دکھوں کی وجہ بادشاہ ہے۔ ایک رات وزیر لوگوں میں جھوٹا پیغام پھیلا دیتا ہے، شہزادی تمہیں بہلا رہی ہے، تمہارے دکھوں کا اصل سبب یہی محل ہے۔ لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، محل کے باہر ہجوم جمع ہو جاتا ہے۔ شہزادی کا سامنا، محل کے دروازے کھلتے ہیں۔ شہزادی زہرا لوگوں کے سامنے آتی ہے، تنہا، بغیر محافظوں کے۔ ہجوم چلاتا ہے، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ شہزادی خاموشی سے لوگوں کے بیچ جاتی ہے، اپنے ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں دکھ دیا ہے تو میں آج کے بعد یہاں نہیں رہوں گی، لیکن ایک بات سن لو، میں نے تمہارے دکھ کم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں تمہیں اپنی رعایا نہیں، اپنا خاندان سمجھتی ہوں۔ اگر میرے جانے سے تمہیں سکون ملتا ہے، میں چلی جاؤں گی۔ لوگوں کی آوازیں آہستہ آہستہ رکنے لگتی ہیں۔ ہجوم میں وہی بوڑھی نانی چیختی ہے، یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی، ہم اس کے ہاتھوں کی مہربانی کھا چکے ہیں، ہمیں دھوکہ دینے والا کوئی اور ہے۔ ہجوم سچ سمجھ جاتا ہے، وزیر کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، شہزادی بچ جاتی ہے۔ شہزادی کی آزمائش، مگر اسی رات شہزادی تھکن سے بیمار پڑ جاتی ہے۔ بخار، کمزوری، کئی دن تک ہوش نہیں رہتا۔ پورا نورستان اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ گلیوں میں چراغ جلتے ہیں، اللہ ہماری شہزادی کو ٹھیک کر دے۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، مگر پھر ایک صبح زہرا آنکھیں کھولتی ہے۔ نورستان بدل جاتا ہے، شہزادی بہتر ہوتی ہے، سلطنت میں انصاف قائم ہوتا ہے، وزیر کو سزا ملتی ہے، لوگوں کے لیے شفا، تعلیم اور روزگار کے دروازے کھلتے ہیں۔ نورستان کے چہرے پر اداسی کی جگہ نور آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں،
یہ شہزادی نہیں، دلوں کی روشنی ہے۔ آخر میں شہزادی زہرا کہتی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی بدل دے تو پہلے تم کسی کی زندگی بدل دو۔ روشنی ہمیشہ روشنی کو جنم دیتی ہے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے روشنی ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی راہ میں رکاوٹیں اور دشواری پیدا کرے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین آمین۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، ایک اچھا سا کمنٹ اور ہمارے چینل سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ پاک آپ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔